السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ موجودہ دور فکری تصادم کا دور ہے، مختلف نظریات کا دور ہے۔ کوئی اسلام پر ایک طرف سے حملہ آور ہو رہا ہے، کوئی دوسری طور پر حملہ آور ہو رہا ہے۔ کسی کو اس بات پر اعتراض ہے کہ اسلام میں حج پر اعتراض کرتے ہیں، قربانی پر اعتراض کرتے ہیں، نماز اور روزے پر اعتراض کرتے ہیں، جہاد اور پردے پر اعتراضات کرتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں ایک مومن کا کیا رویہ ہونا چاہیے کہ وہ کیسا بیہیو کرے ایسے حالات میں؟ اس کے لیے ہم سورہ احزاب کے ضمن میں جو بات اس حوالے سے آئی ہے اس میں ہم ذکر کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے مطلقہ بیوی سے شادی کی تو کفار نے، منافقین نے الزامات کا ایک طوفان کھڑا کر دیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے متعلق علیاذ باللہ ایسے باتیں منسوب کرنے لگے جو انتہائی نامعقول، ناشائستہ اور ناروا اور گھٹیا قسم کے نعرے تھے۔ ان حالات میں اللہ رب العالمین نے یہ قصہ بیان کر کے آخر میں مومنین کو خطاب کر کے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ یعنی اس کا مفہوم علماء یہ لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس قسم کے نظریاتی طوفان، اسلام پر الزامات، پیغمبر پر الزامات معاشرے میں لوگ شروع کرے تو آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ تماشائی کی حیثیت سے اس کا تماشا دیکھتے رہے، یا جو الزامات لگ رہے ہیں، جو شبہات اٹھائے جا رہے ہیں، جو شک کیا جا رہا ہے اسلام کے بنیادی تعلیمات میں، خدا کے ذات میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات میں، یا قرآن مجید کے حوالے سے، اس سے آپ متاثر بھی نہ ہو جائے اور تماشائی بھی نہ بن جائے، بلکہ ایسے حالات میں تم مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ اور مزید اپنے ایمان میں پختگی لے کے آؤ اور ان حالات کا مقابلہ کرو۔ اور یہ چونکہ ایک علمی بات ہے، علمی طور پر یہ اعتراضات ہے، تو اس کا مقابلہ علمی طور پر کیا جانا چاہیے۔ اور چونکہ یہ مقابلہ علمی ہے تو علمی مقابلے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس دلائل ہو۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی اسلام کے خلاف بات کرے اور پیچھے سے سوشل میڈیا پہ کوئی کمنٹ میں گالی دے دے، یہ اس کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ دلیل کی بنیاد پر اس کے بات کو رد کیا جائے۔ اور اگر وہ نہیں سمجھتا لیکن دوسرے لوگ جو دلائل دیکھتے ہیں، کمنٹس دیکھتے ہیں، کم از کم ان کو تو پتہ چلے گا کہ یہ کیا بکواس کی جا رہی ہے۔ اور دلیل کے لیے، علمی جواب کے لیے پڑھائی کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم مطالعہ شروع کریں۔ یعنی اسلام کے بنیادی جو چیزیں ہیں، عقائد ہے، اسلام کے جو بنیادی مطالبات ہے، توحید، رسالت، انبیاء کرام، کتابیں، صحائف، آخرت وغیرہ، ان کا ہم مطالعہ کریں اور اسی مطالعے کی بنیاد پر ہمارے جوابات ہونے چاہیے، یعنی دلیل کی بنیاد پر۔ ہوائی قسم کی باتیں نہ تو آج کل ہوائی قسم کی باتوں کا وقت ہے، اور نہ ہی ہوائی قسم کی باتیں کسی کو قابل قبول ہو سکتی ہے۔ اچھا، اسے ہمارا جو ہم علم حاصل کرے، یعنی دلیل کا علم حاصل کرے، پھر ہماری انداز گفتگو بھی ایسے ہونی چاہیے وہاں پر، سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر، کسی اور پرنٹ میڈیا پر،
جو مہذبانہ اور مؤدبانہ ہو. جس طرح اللہ رب العالمین نے ہمیں فرمایا ہے کہ جب تم مخالفین سے بات کرتے ہو تو دلیل سے کرو، اور دلیل کے علاوہ ہمیں وہ انداز بھی بتایا ہے. ہمارا انداز خیر خواہانہ ہونا چاہیے، ہمارا انداز معذرت خواہانہ بھی نہیں ہونی چاہیے کہ بھائی نہیں یہ بات تو اسلام میں نہیں ہے. اسلام میں جہاد ہے تو بس ہے، اس کے لیے دلائل تلاش کرے اسلام میں. یہ نہ کہے کہ نہیں اسلام میں تو یہ جہاد وغیرہ نہیں، جس طرح اسلام ہے اسی طرح اس کو پیش کرے، لیکن انداز گفتگو ایسی ہو کہ جس سے کسی کو ہدایت ملے. اگر کوئی ہدایت نہیں لیتا اسے، لیکن کم از کم ہمارے دلائل کے پریزنٹیشن میں یہ صلاحیت ہو بنیادی طور پر جو کسی کو اٹریکٹ کر سکے. اب یہ امپورٹنٹ بات ایک اور بھی اس میں ہے کہ اس حوالے سے علماء کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور علماء کرام کی خدمت میں ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ آپ دیوبندیت، بریلیت، پنجپیریت اور الحدیثیت، سلفیت کے مناظروں سے نکل آئے. یہ مناظرے چھوڑے، آپس میں ایک دوسرے کے گریبان کو چھوڑے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کو کافر مت ٹھہرائے، بلکہ جو اصل محاذ ہے، نظریاتی محاذ ہے، ہماری بنیادیں ہیں، ان پر حملے ہو رہے ہیں. آپ ان کا مقابلہ کریں، آپ متحد ہو جائے اور ان کا مقابلہ کرے. اب اگر اس کے باوجود کوئی بندہ مسلک کے نام پر بریلیت، دیوبندیت، اہل حدیثیت، سلفیت، پنجپیریت کے نام پر مناظرے کرتا ہے تو نئے نوجوان نسل سے میرے تو ذاتی حیثیت سے یہ گزارش ہے کہ ان لوگوں کا بائیکاٹ کرے، ان لوگوں کو فالو بھی نہ کرے، ان لوگوں کے تقریروں کو بھی نہ سنے، کیونکہ یہ امت کو ضرورت کس بات کی ہے اور یہ کن مسائل میں الجھا رہے ہیں. رکوع میں جاتی ہوئی ہاتھ اٹھانا اور نہ اٹھانا، آمین تیزی سے کہنا، آرام سے کہنا، ان مسائل میں ایک دوسرے پر فتویٰ بازی کرنا، یہ دونوں چیزیں نبی علیہ السلام سے ثابت ہے. جب دونوں چیزیں ثابت ہیں تو ان میں جھگڑے کی کیا بات ہے؟ وہ بھی نبی علیہ السلام کی اتباع کر رہے ہیں اور آپ بھی کر رہے ہو، تو ان میں جھگڑے کی کوئی بات تو نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ افضلیت کی بات ہے. اس طرح ہمارے اسلاف کو دیکھے تو ان کے مابین بھی یہی اختلاف تھے. امام حنیفہ، امام شافعی رحمہ اللہ حضرات کے مابین ہی اختلافات تھے، لیکن انہوں نے تو کبھی ایک دوسرے پر کفر کے فتوے نہیں لگائے. تو علماء سے گزارش ہے کہ آپ اس فیلڈ میں آئے، اور جو آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہو، لوگوں کا بھی وقت ضائع کر رہے ہو فضول مناظروں پہ، آپ آئے اسلام کے بنیادی تعلیمات سے لوگوں کو روشناس کرائے. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ جو میں نے پہلے عرض کیا وہ آیت کا حوالہ دیا کہ ہمیں خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے. سوشل میڈیا پر بھرپور آواز بلند کرنی چاہیے. جو لوگ اسلام پہ حملے کرتے ہیں ہمیں ان کا جواب دینا چاہیے. ہاں البتہ شاید نہیں بلکہ اکثر ہوتا ہے اس طرح ہے کہ اس قسم کے لوگ پھر گالی گلوچ پر اتر آتے ہیں، ایک ناشائستہ زبان استعمال کرتے ہیں. اس کے لیے تیار رہے، وہ گالیاں بھی برداشت کرے، ناشائستہ زبان بھی برداشت کرے، لیکن میدان نہ چھوڑے. یہ ہمیں قرآن کا پیغام ہے، یہ ہمیں سیرت کا پیغام ہے. اب اگر ہم ان کے لیے میدان کھلا چھوڑ دے، وہ اس قسم کے الہات کو پھیلاتے رہے، اسلام کے متعلق شکوک و شبہات پھیلاتے رہے، ظاہر بات ہے نئے نسل کو، نوجوانوں کو، وہ جو سوشل میڈیا سے کنیکٹ ہے، یہی چیزیں ان کے دماغ میں آتی رہیں گی اور یہی ان کے نظریات بنتے رہیں گے، اور وہ کہیں گے کہ واقعی یہ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمارے پاس تو اس کا کوئی جواب نہیں ہے. اسلام پر جو اعتراضات کر رہے ہیں ان کا کوئی جواب تو ہمارے پاس ہے نہیں، تو لہٰذا وہ بھی متاثر ہوں گے اس سے. اب میرا نقطۂ نظر یہ ہے کہ اگر پہلے تو ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کے ذریعے ہدایت دے، اگر یہ ہدایت حاصل نہیں کرتے تو کم از کم سوشل میڈیا کے محاذ پر جو لوگ ان پروپیگنڈوں سے، الہات سے، اسلام کے بارے میں مخالف نظریات سے متاثر ہوتے ہیں، ان کا کم از کم ہم سدباب کر سکتے ہیں،
ان کو اس بیماری سے ہم روک سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ ذمہ داریاں اچھی طریقے سے اخلاص کے ساتھ نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔